ایک تو زنا اکبر ہوتا ہے جو کہ یعنی جو زنا کہلاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے فرمایا کہ ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا، لا محالہ اس سے ملے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یعنی فحش فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، یعنی پورنوگرافی جو ہے آنکھوں کے زنا میں آتی ہے۔ کانوں کا زنا سننا ہے، یعنی ایسی گندی باتیں سننا۔ زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، یعنی ایسے واقعات کو لوگوں کے سامنے بتانا۔ ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے۔ دل کا گناہ یا دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی پھر آخری مرحلہ ہی رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے بھی ساری چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہیں۔ اور زنا کی سزا دنیا میں کیا ہوتی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفس پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اپنے نفس پر، جی نفس پر، نفسوں پر آپ دیکھیں کہ کتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور ایسے ممالک میں جہاں یہ دونوں برائیاں خوب پائی جاتی ہیں وہاں پر مینٹل ہیلتھ ایشوز کتنے زیادہ ہیں، کتنی زیادہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہر وقت کی اندر کی جلن اور ہر وقت کا کڑنا اور ہر وقت کا غم اور پریشانی اور خوف، یہ ساری بھی عذابی کی صورتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہماری کسی ایسی چیز سے ہمارے اوپر ایسی چیز مسلط نہ کرنا کہ جس سے ہم دنیا میں یا آخرت میں کسی مصیبت کا دوچار ہو جائیں۔ پھر نئی نئی بیماریاں پھیلنا، پھر دعاؤں کا قبول نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا تو اس کو دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی زنا کے ذریعے مال کماتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ زنا کی سزا دکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے آئے، لے کر گئے اور ایک ایسی جگہ پر لے گئے کہ جہاں دشوار گزار پہاڑ تھا۔ وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بری طرح پھولے ہوئے ہیں اور ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بدبو آ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو زنا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان لوگ دکھائے گئے اور وہ بھی زناکار تھے، لیکن توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا تو مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا تو مومن نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم واپس پلٹ آئیں اور ایسے گناہوں کو چھوڑ دیں۔